رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الجن ثلاثۃ اصناف، جنوں کی 3 قسمیں ہیں. صنف یتطیرون ویرتحلون، ایک ایسے صنف ہے جو ہوا میں پرواز کرتے ہیں. وصنف حیات وعقارب، کچھ جن ایسے ہیں جو سانپ بن جاتے ہیں، بچھو کی شکل اختیار کرتے ہیں. اور تیسرے وہ ہیں جو انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہیں، صبح و شام کے اذکار کی پابندی، آیت الکرسی اور دیگر اذکار کی پابندی کرنے سے انسان ان چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیے، جن انسان سے ڈرتا ہے، یہ جنوں کا تسلط شرک کی وجہ سے ہوا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، جن خوف زدہ تھے انسانوں سے. جب انسانوں میں سے کچھ لوگ رات کو سفر کرتے مشرکین مکہ میں سے، تو کسی وادی میں اتر کے کہتے اعوذ بسید ھذا الوادی، میں اس وادی کے سردار جن کی پناہ چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یہ تو ہم سے ڈر رہے ہیں، ہم ایسے ان سے ڈریں. فزادهم رہقا، انہوں نے اور ڈرانا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا اگر آپ کو گھر میں سانپ نظر آتا ہے اور بچھو نظر آتا ہے، لیکن اس کی نشانی ہے سفید رنگ کا جو سانپ ہوگا اور سموتھلی چلتا نظر آئے، یہ جن ہوگا. فطرتاً نیچرلی جو سانپ ہے جب وہ چلتا ہے تو زگ زیگ چلتا ہے. جن جو ہوتا ہے وہ بالکل سیدھا چلے گا. تو ایسے سانپ کو مارنے سے پہلے کہیں اخرج عبداللہ، نکل جاؤ یہاں سے، اور وہ غائب ہو جائے. اگر وہ نہیں غائب ہوتا تو پھر اس کو مارنا ہے. بصورت دیگر باقی جتنے سانپ بچھو ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو مار دیا جائے. انسان نماز کی حالت میں بھی ہے تو اس کو مارنا جائز ہے. اس نیکی کی وجہ سے اتنی قوت اللہ تعالی کی طرف سے اس کو مل جاتی ہے کہ 10 لوگوں جتنا کام کرتا نظر آتا ہے. وسعۃ فی الرزق، مال تو اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمت بھی ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے الفقر والغنى ناقتان على أيهما أركب فلا أبالي. امیری اور غریبی یہ 2 اونٹنیوں کے نام ہیں. سواری ہی کرنی ہے، سفر ہی کرنا ہے، میں جس پہ بھی سوار ہو جاؤں مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ یہ دنیا کا سفر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. میری اور اس دنیا کی مثال تو ایک مسافر کی ہے. مسافر سفر کرتا ہے تو آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے کسی درخت کی چھاؤں میں بیٹھتا ہے اور آخر آرام کر کے چل دیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، جس سواری پہ بھی سوار ہو جاؤ سفر ہی کرنا. لیکن اللہ رب العزت اس نیکی کی وجہ سے مال تھوڑا ہونے کے باوجود بابرکت بنا دیتے ہیں. ہر وقت وہ خوشی کی حالت میں رہتا ہے، کبھی اس کی زبان پہ شکوہ اور شکایت نہیں سنی جاتی. وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور سب سے بڑا انعام جس کی تلاش میں پوری دنیا دھت نظر آتی ہے، لیکن یہ ملتا اس کو ہے جس کو اللہ رب العزت عطا کر دیں. وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، نیکی کی وجہ سے اللہ تعالی اس شخص کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں. وہ محبوب خلائق بنتا ہے، اور محبوب خلائق بننے کے لیے نہ کسی مال کی ضرورت ہے، نہ کسی جاؤ حشمت کی ضرورت ہے، نہ کسی منصب کی ضرورت ہے. اس کا تعلق ہی اللہ کے ساتھ. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل. اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں آواز دیتے ہیں جبریل کو. فأخذت السماء رعدا ورجفا، آسمان میں زلزلہ آ جاتا ہے،
سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ ہوش میں لاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ماذا یقول ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر خود کہتے ہیں یقول الحق، اللہ نے حق ہی فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. آج ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن کوئی کمال نہیں ہے. ساری دنیا محبت کرتی ہے. کمال یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرمائے مجھے فلاں اپنے بندے سے محبت ہے. جبریل امین محبت فرماتے ہیں، پھر وہ اعلان کرتے ہیں آسمانی مخلوق میں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ بھی اس کو پسند کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. فیحبہ اہل السماء، آسمانی اور نورانی مخلوق اس بندے سے محبت کرنے شروع کر دیتے. ثم یوضع له القبول فی الارض، روایت کے الفاظ کیا بیان کر رہے ہیں؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندہ مومن راضی کر لیتا ہے، اللہ بھی محبت فرماتے ہیں، فرشتے بھی، پھر آسمانی دنیا پہ آ کے اعلان کر دیا جاتا ہے دنیا والوں یہ اللہ کا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. ثم یوضع له القبول فی الارض. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو پھر یہی چین چلتی ہے. فرشتے بھی اسے ناپسند کرتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت برا ہے. ان للہ ملائکۃ تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. لوگوں کی زبانیں تو بولتی ہیں کہ فلاں بڑا اچھا ہے، فلاں بڑا نمازی ہے، فلاں کا اخلاق بڑا ہی عالی ہے، فلاں شخص کی بات کتنی اچھی ہے، فلاں شخص نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کر چکا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بڑا ہی جھوٹا ہے، فلاں شخص جو ہے وہ تو بہت ہی فراڈ کرنے والا ہے. یہ لوگ نہیں بولتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ہیں جو لوگوں کی زبانوں پہ بولتے ہیں. یہ اچھائی اور برائی کی بات لوگوں کی زبانوں پہ فرشتوں کی طرف سے ہوتی ہے جو اللہ کے حکم سے بولتے ہیں. محبتاً فی قلوب الخلق، دنیا کے اندر محبت ملتی اس کو ہے جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لے. وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو انسان برائی کے راستے پہ چلتا ہے سوادن فی الوجہ، اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، سیاہیاں چھا جاتی ہیں. وظلمۃ فی القلب، دل تو ہے اس کا لیکن اس میں تاریکی چھا جاتی ہے، ہر وقت گھٹن، ضیق نفس، قلق، اضطراب، فرسٹریشن، یہ اس کا شعار بن جاتا ہے. وہ کبھی بھی مرتاح نظر نہیں آئے گا برائی کرنے والا. وضیقا فی الرزق، مال تو بہت زیادہ بسا اوقات مل جائے گا، اور اللہ رب العزت ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ولمن لا یحب ولا یعطی الدین الا لمن یحب. مال تو اللہ اس کو بھی دیتے ہیں جس کو پسند فرماتے ہیں اور جس کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن دین کی دولت اس کو دیتے ہیں جس کو پسند فرماتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن اللہ کا چناؤ ہے فرشتوں میں سے، اللہ لوگوں میں سے بھی چناؤ کرتے ہیں جن کو دین کی سمجھ مل جائے، بصیرت مل جائے، فہم و فراست مل جائے، وہ تو بڑے ہی بختور ہیں،
وہ اللہ کی طرف سے چنیدہ اشخاص ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی دین کی فہم و بصیرت ہمارے نصیبے میں فرمائے۔ وضیقاً فی الرزق، دل کی تنگی، یہ پریشانی ملتی ہی اس کو ہے جو غلط راستے پہ چلتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، انسان تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال آ گیا۔ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، موٹا تازہ نظر آئے گا، لیکن اس موٹاپے کے باوجود بھی نماز اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ وہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے سے بھی قاصر ہے۔ زبان تو ہے، خوبصورتی بھی اللہ نے دی ہوتی ہے، مال و دولت کی ریل پیل بھی ہے، جاہ و منصب بھی ہے، دنیا کی کر و فر بھی ہے، لیکن دین کا فائدہ اس کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ اور یہ لوگ بڑے بدبخت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا اور انہوں نے نعمتیں مل جانے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اس لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب ان سے سوال کیا گیا ای الناس اشد صراخا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ چیختا چلاتا کون نظر آئے گا؟ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا عبد رزق نعمہ فاستعان بها على معصیہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا لیکن ان نعمتوں کو اس نے اللہ کی نافرمانی میں لگا دیا۔ ان نعمتوں کا حق تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے سامنے اور جھکتا، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ کا شکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اور نعمتوں سے نواز دے، اور شکر یہ ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے تو دیا تو اس نے ہی ہے، اسی کے سامنے جھکا جائے، اسی کے دیے ہوئے مال کو دین کی سربلندی کے لیے پیش کیا جائے۔ جسم میں طاقت تو اسی نے دی ہے، اس طاقت کا صحیح استعمال کیا جائے، سب سے پہلے عبادت میں اس کو لگایا جائے، پھر دنیا کی خیر خواہی اور ہمدردی میں اس کو صرف کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے، نعمت ہے، لیکن اس منصب کو اس انداز سے استعمال کرے کہ وہ دنیا کے لیے مفتاح الخیر بن جائے، وہ خیر کی چابی بن جائے، رہنمائی اور ہمدردی اور خیر خواہی اس کا شعار بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور برائی کرنے والا وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، بہت سارا عہدہ ہونے کے باوجود وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتا، لوگ اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے معزز اور مکرم بھائیوں، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے اچھا عمل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو بنایا ہی اس لیے ہے، جس کو موت یاد ہوتی ہے وہ نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے، جو موت کو بھول جاتا ہے وہ اس دنیا کی زندگانی میں ہی اسی کی رو میں بہ جاتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو موت یاد ہوتی ہے وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے لِيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، کہ ایک دن آنے والا ہے میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جس دن کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا، اپنی بات خود ہی بیان کرنی ہے۔ زبان بسا اوقات وہاں اللہ تعالیٰ اس پہ مہر لگا دیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے کہ میں نے یہ کام کیے، کیا بنے گا؟ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موت کو یاد کیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم لذات الموت، اس موت کو یاد کرو
جو انسانی لذتوں کو توڑ دینے والی ہے، کس انداز سے کڑیل جوان ہوتا ہے، لیکن موت کا جھونکا آتا ہے اور اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، کسی نے بھی زندہ نہیں رہنا، اپنی اپنی باری پہ سب نے جانا ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ آتے وقت تو دادا پہلے آتا ہے، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا۔ کہتے ہیں یہ باپ ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ پوتا ہے، لیکن جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ترتیب نہیں رکھی، اپنی مرضی سے بلاتا ہے۔ دادا بیٹھا ہوتا ہے، بیٹا آ جاتا ہے۔ اور آج کل تو حالات بن چکے ہیں موت الفجا، اچانک موت۔ ایسے حالات میں تو تعمیر شخصی کرنی ہے، کسی وقت بھی آوازہ لگ سکتا ہے۔ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا يخلد۔ اگر کسی کو بقا ہوتی تو سرتاج رسول زندہ رہتے جو پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے، وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو میرے بھائی، کون باقی بچنے والا ہے؟ اس لیے اس موت کی فکر کرنی چاہیے جس موت کی تکلیفوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فکر کو کس طرح صحابہ کے اندر پیدا کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس موت کے خوف سے، پھر موت کے بعد اس مٹی کے گھڑے میں جانے کے لیے کتنے ڈرتے تھے، ساری ساری رات قیام کر رہے ہیں، جب بھی دیکھتے ہیں روتے نظر آتے ہیں۔ عمر، جس کا نام سن کے کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں کانپ جاتی تھی، لیکن اس موت کی بات، اس عذاب کی بات جو موت کے بعد انسان کو پیش ہوگا اگر اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو عمر جیسے بہادر اور جرار بھی ان آیات کو پڑھتے پڑھتے رک جاتے۔ روایت بتلاتی ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز شروع کرتے ہیں، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ۔ آیات پڑھتے جاتے، جب اس آیت پہ پہنچے، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ تھے تو بڑے بہادر، لیکن اس آیت کو پڑھ کر إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اور موت کے بعد من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر جاتا ہے اس کی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے۔ نیک ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر برا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب اور آزمائشیں ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کون ہے اس عذاب کو روکنے والا؟ رونے لگ گئے، پچھلی صفوں تک عمر کی آواز آتی ہے، اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں، روئی جا رہے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کیوں روتے ہو؟ فرمانے لگے اخاف ان یطرحنی غدا فی النار ولا یبالی، وہ بہت بڑا بادشاہ ہے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کا دن ہو، مجھے اگر اس نے جہنم میں پھینک دیا اس کو تو پرواہ نہیں ہوگی، لیکن میرا کیا بنے گا؟ اس لیے رات عشاء کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ
ڈر جاؤ، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن سب نے لوٹ کے جانا ہے تو اللہ کے پاس جانا ہے، اور جب جانا ہے تو ساتھ کچھ نہیں لے کے جانا۔ بندہ پیدا ہوتا ہے، ڈاکٹر سے پوچھئے، ہاتھ انسان کے بندے ہوتے ہیں، جب انسان کو دنیا سے رخصت ہونا ہے تب بھی لوگ ہاتھ باندھ کے بھیجتے ہیں۔ عقل مند سے عقل مند خیاط، درزی اس کو جو چاہو انعام دے دو، وہ کفن کو جیب نہیں لگاتا اور نہ ہی کوئی لگانے دیتا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اور جب انسان جا رہا ہوتا ہے، یتبع المیت ثلاثہ، اہلہ ومالہ وعملہ، میت کے ساتھ اس کے اہل و عیال جا رہے ہوتے ہیں، اس کا مال و دولت جا رہا ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں لونڈیاں اور غلام اور خچر اور گھوڑے، اور آج کل گاڑیاں اور متحدی میں کام کرنے والے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ عمل، اس کا عمل بھی ساتھ جا رہا ہوتا ہے۔ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد وهو عمل، اہل و عیال بھی اس کو دفنانے کے بعد واپس آ جاتے ہیں، اور مال و دولت بھی واپس پلٹ کے آ جاتا ہے، وہ خالی گاڑی ہی واپس آتی ہے۔ اگر قبر میں کوئی چیز رہتی ہے تو اس کا عمل رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، اس موت کو یاد کرو جو دنیا کی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، اور وقت آئے گا جب انسان ہی انسان کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا، کہتا ہے جلدی کرو، دفنانے میں لیٹ نہیں ہونی چاہیے، کہیں کوئی اور مسئلہ سامنے نہ آ جائے۔ قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا مات احدکم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار۔ جو شخص فوت ہو جاتا ہے، قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہے تو جنت دکھائی جاتی ہے، اس پہ پیش کی جاتی ہے، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم کا ٹھکانہ اس پہ پیش کیا جاتا ہے۔ یقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه، یہ تیرا ٹھکانہ ہے جب تک قیامت نہیں آتی۔ جنتی ہے تو جنت کی ہوائیں اس کو نصیب ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبرستان میں جاتے تو حالت کیا تھی؟ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، آپ قبر کے کنارے پہ بیٹھے، فبكى حتى بل الثرى، رونا شروع کر دیا یہاں تک کہ مٹی بھیگ گئی، اور فرمایا یا اخوانی یا اخوانی لمثل هذا فأعدوا، اور میرے بھائیوں اس قبر کی تیاری کر لو، یہ قبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار، یا یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یہ جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ كان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اذا وقف على القبر، جب وہ قبر کے پاس پہنچتے بکا، رونا شروع کر دیتے، حتی یبل لحیتہ، حتی یبل لحیتہ، ان کی داڑھی رو رو کے بھیگ جاتی۔ قیل له تذکر الجنة والنار فلا تبکی وتبکی من هذا، جنت کی بات آتی ہے، جہنم کی بات آتی ہے، آپ کو رونا نہیں آتا، اور قبر کی جب بات آتی ہے تو آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمانے لگی، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ان القبر اول منازل الاخرہ
قبر یہ پہلی گھاٹی ہے آخرت کی. ان نجا منہ فما بعدہ ایسر، اگر اس میں کامیاب ہوگا تو بعد کی گھاٹیاں آسان ہو جائیں گی. فإن لم ينج منه فما بعده أشد، اگر اس گھاٹی میں کامیاب نہ ہوا تو بعد والی گھاٹیاں تو اس سے بھی سخت. پھر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع من، میں نے آج تک قبر جیسی بھیانک گھاٹی نہیں دیکھی. یہی وہ وجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سکھایا کرتے. ایک یہودی آ جاتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کہنے لگی انکم تفتنون فی قبورکم، تمہیں آزمائش آئے گی قبروں کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، فرمایا ان عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے. اور صحابہ کرام کو سکھایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، قبر کی آزمائش سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبری، جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وتولى عنه اصحابه، دفن کرنے والے واپس پلٹ جاتے ہیں، وانه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان اسودان ازرقان، دو فرشتے آتے ہیں کالے اور نیلے رنگ کے. یقال لأحدهما المنکر والآخر نکیر، منکر اور نکیر آ جاتے ہیں. وفی روایت اتاه منکر ونکیر اعینهما مثل قدور النحاس وانیابهما مثل صیاص البقر، لمبے لمبے دانت اور کس طرح ڈراؤنی ان کی آنکھیں. وَأَصْوَاتُهُمَا مِثْلَ الرَّعْدِ، اور ان کی آواز بجلی کی گرج کی طرح ہوتی ہے. يُسِيرَانِ الْأَرْضِ بِأَنْيَابِهِمَا وَيَرْجِفَانِ الْأَرْضِ بِأَشْعَارِهِمَا، کس طرح زمین کو اپنے دانتوں سے اور اپنے بالوں سے اکھاڑتے آتے ہیں. وَأَبْصَارُهُمَا كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ، اور ان کی نظریں کس طرح ہیں جس طرح کسی چیز کو اچکنے والی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، اس کو بٹھا دیتے ہیں اور سوالات شروع ہو جاتے ہیں. مَن رَبُّكَ، کون ہے تیرا رب؟ مومن جو ہوتا ہے کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. لیکن جواب کیسے دیتا ہے؟ دنیا میں اس نے اپنے رب کا تعارف حاصل کیا، اس نے اسی رب کے سامنے جھکنا سیکھا، اپنی پکار اور دعا کرو اسی کی طرف کیا، اپنی جمیع عبادات کا مستحق اسی کو ٹھہرایا. یہ جواب اسی کو ہی آئے گا. پھر پوچھیں گے ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فيكم، کیا کہتے ہو اس ہادی مرشد کے بارے میں؟ وہ کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما دینک، کون سا تیرا دین تھا؟ وہ کہے گا دینی الاسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا الْمُؤْمِنِ، مومن جو ہوگا وہ کہے گا اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. فَيَقُولَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا، فرشتے کہیں گے تم نے جواب اچھا دیا اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ یہ جواب اچھا ہی دے گا. فَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ، بندہ مومن کی قبر کو کھول دیا جائے گا. 70 ذراعاً فی 70،
ثم ينور له فيه كالقمر ليلة البدر، اور پھر اس مٹی کے گھروندے کے اندر روشنی کیسی ہو جائے گی جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اور 70 ہاتھ 70 کو 70 میں ملٹی پلائی کرے، اتنی قبر کھول دی جائے گی۔ فَيَقُولُ أَرْجِعُ إِلَىٰ أَهْلِي فَأُخْبِرُهُمْ، مجھے چھوڑیے میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کے بتاؤں کہ مجھے انعامات کیا ملے ہیں۔ فرشتے کہیں گے نہیں، نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، سو جاؤ، اب تیرے لیے راحتیں ہی راحتیں ہیں، تم نے دنیا میں نیند قربان کی، آج تیرے لیے نیند کی نعمت بھی تمہیں عطا کی جاتی ہے، قیامت تک تم سوئے رہو، اور حالت یہ ہوگی۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کیا، فَأَلْبِسُوهُ لِبَاسَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کی خلعت فاخرہ پہنا دو، وَأَفْرِشُوا لَهُ فِرَاشَ الْجَنَّةِ، اس کے بچھونے بھی بستر بھی جنت کے بچھا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کے دروازے بھی اس کی قبر میں کھول دو۔ اور سوالوں کا جب جواب دے گا، فرشتے کہیں گے کیسے تمہیں جواب آ گئے؟ یہ بندہ مومن جواب دے گا، قرأت القرآن وعملت بما فيه آمنت به وصدقت، كما في روایت اخرى، کہے گا میں نے قرآن پڑھا، میں نے اس کو سچی کلام سمجھا، میں نے اس پہ عمل کیا، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اس کے جواب دے دی۔ اور اگر فاجر ہوگا، کافر ہوگا، منافق ہوگا، فرشتے کہیں گے ما ربک، جواب کیا دے گا؟ لا ادری، میں نہیں جانتا، کأنہ یتذکر شیئا ولم یدکر، سوچے گا یہ کلمہ رب کا سنا تو تھا دنیا میں لیکن یاد نہیں آئے گا۔ ما دینک، کون سا تیرا دین تھا؟ لا ادری، اقول کما یقول الناس، میں تو ویسے ہی کہتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے۔ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، بتاؤ ہادی و مرشد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ منافق، یہ کافر کیا کہے گا؟ لا ادری، مجھے نہیں پتا، اقول کما یقول الناس، میں تو لوگوں کی باتوں کے پیچھے لگنے والا تھا، میں تو مقلد تھا، میں تو جو لوگ کہتے کہتا ٹھیک ہے۔ فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے سمجھا، جواب کیسے آتے؟ پھر کیا ہوگا؟ آواز آئے گی ان کذب عبدی وافرشوا له فراش النار، اس شخص نے جھوٹ بولا ہے، اس کے نیچے جہنم کی آگ کے بچھونے بچھا دو، والبسوه لباس النار، اس کو لباس بھی آگ کے پہنا دو، وافتحوا له بابا الى النار، جہنم کے دروازے کھول دو، فيضيق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه، قبر اس طرح آپس میں ملنا شروع ہو جائے گی، تنگ ہونا شروع ہوگی، حتى تختلف اضلاعه، اس کی ہڈیاں اور پستیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں گی، فيضرب بمطارق من حديد ضربة بين اذنين، اور صحیح بخاری کی 1373 نمبر کا مطالعہ گھر جا کے کرنا میرے بھائیوں، تاکہ قبر کے حالات واضح ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتے گرز اٹھائیں گے، کتنا بڑا یہ ہتھوڑا ہے، لو ان مقمعا من حدید وضع على الارض واجتمع عليه الثقلان ما اقلوه من الارض، اتنا بڑا وہ لوہے کا ہتھوڑا ہوگا، اگر ساری انسانیت
اور جن جمع ہو جائیں، زمین پہ اس کو رکھا جائے تو کوئی اس کو اٹھا ہی نہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ضرب بها جبل لكان ترابا، اگر پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ بھی مٹی بن جائے۔ فيضرب بمطارق من حديد ضربا بين اذني، دو کانوں کے درمیان پھر اس کو مارا جائے گا۔ کیوں؟ آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے، آج کے سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ انسان کا دماغ 800 ہڈیوں میں بند ہے اور اس کی یہ جگہ ہے، یہ پائی چوٹری کا نظام جہاں سے سوچ شروع ہوتی ہے وہ یہاں ہے۔ کیوں مارا جائے گا؟ عقل تو اللہ فرمائیں گے تمہیں دی، لیکن تو نے استعمال نہ کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہی وہ خوف تھا موت کا، یہی وہ خوف تھا عذاب قبر کا، جس کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام اور سلف الامہ راتوں کو جاگتے نظر آتے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ اپنی کمرے میں داخل ہوتے ہیں، بھانجا کہتا ہے آج میں دیکھوں تو صحیح میرے ماموں رات گزارتے کیسے ہیں، اور مالک بن دینار جیسے اب کہاں نظر آتے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوئے، نماز شروع کی اور رونا شروع کر دیا، روئی جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ پھر اپنی سفید داڑھی کو پکڑ کے کہتے اللہم حرم شیبت مالک علی النار، اللہ میں تجھ سے ایک ہی التجا کرتا ہوں، اس مالک کی سفید داڑھی کو دیکھنا، اس کو جہنم پہ حرام قرار دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ، کس طرح تربیت اس کی ہوئی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد راوی کہتے ہیں کھڑی ہو گئی اور قرآن کی ایک آیت پڑھ رہی ہے، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، آیت پڑھ رہی ہے اور رو رہی، پھر آیت پڑھتی ہے روتی جا رہی ہے۔ فمن اللہ علینا، اللہ ہم پہ بھی احسان فرما دے اور ہمیں عذاب سے بچا دے۔ راوی کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہو گیا، فمللت، میں تھک گیا، میں فارغ ہو کے بازار گیا، بازار سے واپس آیا تو ابھی دیکھا کہ عائشہ رو رہی ہے اور اس آیت کی تلاوت کر۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، کس طرح 2 سال کے اندر پوری دنیا میں عدل قائم کرنے والا یہ خلیفہ، اس کی حالت کیا تھی؟ بیوی کہتی ہے سوتے کیوں نہیں ہو؟ کہتے ہیں قبر کی رات مجھے سونے نہیں دیتی، میں اس قبر کی تیاری میں لگا ہوا ہوں، مجھے جب قبر یاد آتی ہے تو نیند نہیں آتی۔ اور عمر بن عبدالعزیز اپنی بیوی سے کہتے ہیں، اور کون سی بیوی؟ بنت الخلیفہ والخلیفۃ جدها، اخت الخلائف والخلیفۃ زوجها، بنت الخلیفہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی، والخلیفۃ جدها، اور مروان بن حکم اس کا دادا وہ بھی خلیفہ، اخت الخلائف 3 خلیفوں کی بہن، ہشام بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کی بہن، والخلیفۃ زوجها، اور عمر بن عبدالعزیز کی بیوی جو خود خلیفہ ہے۔ کہا تم سوتے کیوں نہیں ہو؟ کہا قبر کی رات مجھے سونے نہیں دیتی، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو سب سے مہنگا جو ہیرا ہے نا جو تیرے باپ کی طرف سے ملا ہے بیت المال میں جمع کروا دو۔ اور یہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، عشاء کی نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، فارغ ہوئے اور یہ آیت پڑھتے ہیں، اِذِ الْأَوْلَانُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ
فبكى، اور رونا شروع کر دیا، حتی اصبح، صبح کا وقت ہو گیا اور یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کچھ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا۔ عبداللہ ابن رواحہ، کون سے صحابی، مسجد سے باہر ہیں، سرتاج رسول فرماتے ہیں مسجد میں کھڑے شخص کو اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ یہ صحابی ابھی مسجد سے باہر تھے، مسجد سے باہر ہی بیٹھ گئے۔ جمعہ ختم ہوا، بلایا، پوچھا آپ کیسے بیٹھ گئے؟ جواب دیا سرتاج رسول آپ کی زبان مقدس سے نکلا ہو بیٹھ جاؤ، پھر عبداللہ بن رواحہ کے قدم اٹھ جائیں، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ گھر میں بیوی کے پاس ہیں، رونے لگ گئی۔ بیوی بھی رو رہی ہے، یہ بھی رو رہی۔ بیوی پوچھتی ہے ملذی ابکاک، کس بات نے آپ کو رلایا ہے؟ کہا مجھے ایک آیت سونے نہیں دیتی، سو جاؤ۔ کہاں آیت سونے نہیں دیتی؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ کیا بنے گا موت کے بعد؟ ہر ایک کو اس جہنم کے پاس آنا ہے۔ یؤتی بجہنم وَلَهَا 70,000 زِمَامٍ، صحیح مسلم کی روایت ہے، جہنم گھوڑے کی شکل میں ہوگی اور اس کو لایا جائے گا، 70,000 لگامیں ہوں گی، مع كل 1000 مع كل زمام 70,000 ملک، 70,000 فرشتے ایک ایک لگام کو کھینچنے والے ہوں گے۔ 70,000 کو 70,000 میں ملٹی پلائی کر کے دیکھیں، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جس جہنم کو لے کے آئیں گے۔ انسان جب اس کے سامنے آئے گا کیا بنے گا؟ کہاں مجھے نیند نہیں آتی میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ میرے بھائیو، آج ہمیں موت بھول چکی ہے، آج ہمیں قبر کی وہ خوفناک حالت بھول چکی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص لوہار ہے، لوہے کو آگ میں ڈالتا ہے اور لوہے کو تپتے ہوئے لوہے کو جو سرخ ہو چکا ہے باہر نکالا، فجعل ينظر ويبكي۔ اس لوہے کو دیکھ کے عبداللہ ابن مسعود رونے لگ جاتے، کہتے ہیں لوہے کی حالت اس آگ نے یہ کر دی ہے، جو قیامت کے دن آگ ہوگی وہ انسانوں کی کیا حالت کرے گی؟ اور یہ آگ بھی جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر دنیا کی آگ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ اس کی تپش ہو تو قیامت کے دن جو آگ ہوگی 1,36,000 ڈگری سینٹی گریڈ اس کی تپش اور بھاپ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور ربیع ابن حسین رحمہ اللہ رحمت واسعہ، یہ اللہ کا نیک بندہ، ایک دن تنور سے نکلتی آگ کو دیکھ بیٹھا، جب دیکھتا ہے فصعق حسین، فصعق ربیع ابن حسین، وہاں دیکھتے ہی غشی طاری ہوگی اور گر گئے، ظہر تک بے ہوش رہے۔ ہوش میں آئے تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ تنور سے آگ نکل رہی تھی، قبر میں کیا بنے گا؟